بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وقال تبارک وتعالى في موضع آخر، انا بلوناهم كما بلونا اصحاب القریہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، میرے عزیز بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے زیبا و سزاوار ہے، جو اس ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، اکیلا مالک ہے، اکیلا رازق ہے، جس نے اس ساری کائنات کو صرف ایک مقصد کے لیے پیدا کیا کہ سارے کے سارے انسان اور جنات مل کر صرف اسی رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام انبیاء علیہم السلام پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے میرے اور آپ تمام کی ہدایت کے لیے، کائنات کے آخری انسان کی ہدایت کے لیے رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا۔ آپ پر رب العالمین نے قرآن کا عظیم پیغام نازل فرمایا، جس میں رب العالمین نے انسان کی ضرورت کی تمام چیزوں کو بیان کر دیا۔ انسان اگر دنیا میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کے سامنے تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے ایک واحد راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ قلم کی چند آیتوں کی تلاوت کی، جس میں رب العالمین نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ جو گاؤں کے لوگ تھے، جو باغ کے لوگ تھے، جن کے بارے میں عرب کے لوگ بڑی اچھی طرح سے واقف تھے، اللہ رب العالمین نے سورہ قلم میں ان کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا۔ اس واقعے کی چند آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ حضرات، آج ہمارے جمع ہونے کا جو مقصد ہے، چند تذکیری باتیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو واقعہ ذکر کیا، اس واقعے کو جاننا اور اس واقعے سے رب العالمین مومنوں کو کیا نصیحتیں اور کیا واعظ کی باتیں سکھانا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جو نازل کیا، تو رب العالمین نے قرآن کریم میں مختلف موضوعات رکھے ہیں۔ رب العالمین نے کہیں اپنی توحید کو بیان کیا ہے، کہیں جنت کی نعمتوں کو بیان کیا ہے،
کہیں جہنم کے عذابات کو بیان کیا ہے، کہیں رب العالمین نے حلال و حرام کے احکامات بیان کیے ہیں، اور اسی طرح رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور موضوع اور ایک ٹاپک یہ رکھا کہ رب العالمین نے پچھلی گزری ہوئی قوموں کے واقعات کو اس میں ذکر کیا ہے۔ گزری ہوئی جو قومیں تھیں ان کے ساتھ جو رب العالمین نے کیا، ان کے اعمال کا اللہ نے ذکر کیا، اور رب العالمین کے رد عمل کا رب العالمین نے اس میں ذکر کیا، اس لیے کہ انسانوں کو یہ بات معلوم ہو سکے کہ پچھلی گزری ہوئی قوموں نے یہ نیکیاں کی تو رب العالمین نے یہ اجر ان کو عطا فرمایا، یہ بلندیاں ان کو عطا فرمائی، اور اس کے برخلاف پچھلی قوموں میں جن لوگوں نے کفر کیا، نعمتوں کی ناقدری کی، جنہوں نے رب العالمین کی نافرمانی کی، رب العالمین نے ان کا انجام بھی بتایا کہ کیسے رب العالمین نے ان کو عذاب کا شکار کر دیا۔ دراصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب العالمین نے بہت سارے طریقوں سے بندوں کو اسلامی تعلیمات بتائے ہیں، اور رب العالمین نے انسان کو جینے کے طریقے قرآن میں بتائے ہیں، جہاں بہت سارے احکامات اور رب العالمین نے روکنے کا حکم، کرنے کا حکم، جہاں بہت ساری ایسی آیتیں نازل کی، وہاں رب العالمین نے قرآن میں واقعات بھی بتائے تاکہ انسان اس واقعے میں غور و فکر کرے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا تھا تو ان کے ساتھ ایسا ہوا، لہذا مجھے کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے جو انہوں نے کیے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کہیں نعمت کی بات ہے، نیک لوگوں کا ذکر ہے، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس واقعے میں ان لوگوں نے یہ نیکی کی ہے، ان کا یہ اچھا کام اللہ کو پسند آیا ہے، اللہ نے ان پہ اس لیے یہ انعام کیا تھا، لہذا میں بھی ایسا کروں گا، میں بھی نیکیوں میں آگے بڑھوں گا۔ یہ بتانے کے لیے رب العالمین نے انسان کو یہ واقعات قرآن میں نازل فرمائے ہیں۔ آپ دیکھیں انبیاء علیہم السلام 25 انبیاء کے واقعے قرآن میں ذکر کیے گئے، اسی طرح پچھلی قوموں کے واقعے اللہ نے ذکر کیے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں مشہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں بے شمار واقعات اللہ نے بیان کیے، اس لیے کہ انسان ان واقعات کے ذریعے زندگی گزارنے کے طریقے کو سیکھے کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے، کرنے کے کیا کام ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور نہیں کرنے کے کون سے کام ہے جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے۔ یہ بتانے کے لیے رب العالمین نے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے واقعات کا ذکر کیا۔ تو انہی واقعات میں سے ایک بہترین اور نصیحتوں پر مشتمل ایک بہترین واقعہ سورہ قلم میں رب العالمین نے ذکر کیا، جس کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ یقیناً ہم نے ان کفار و مشرکین کو ویسے ہی آزمایا ہے جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا ویسے ہی ہم نے ان کفار و مشرکین کو آزمایا ہے۔ باغ والوں کو کیسے آزمایا گیا؟ تفصیلی واقعہ بعد میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایک گاؤں میں، ایک قریے میں، ایک گاؤں میں ایک شخص تھا، رب العالمین نے اس کو مال دیا تھا، دولت دی تھی، اس کا ایک باغ تھا، باغ ایسا بہترین باغ تھا جس میں بہت سی کھیتی اگا کرتی تھی، بہت فصل کٹا کرتی تھی، اور بہت مال اس کے پاس جمع ہوا کرتا تھا۔ لیکن وہ جو شخص تھا، وہ جو آدمی تھا، وہ رب العالمین سے اس کا تعلق جڑا ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ انسان جب کبھی اس کے باغ میں فصل کٹنے کا وقت آتا تو وہ لوگوں میں اعلان کر دیتا کہ فصل کٹنے کا وقت آ چکا ہے، لہذا جو بھی مسکین ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، وہ لوگ آئے میرے پاس، میں مال اتار رہا ہوں، میں فصل کاٹ رہا ہوں، وہ لوگ آئیں اور آ کر اپنا اپنا حصہ لے کر جائیں، اور جتنا اس کو ضرورت ہوتی، جتنے مال کی، جتنی کھیتی کی اس کو ضرورت ہوتی، اتنی کھیتی وہ اپنے پاس روک لیتا، ایک سال جتنی اس کی غذا اس کے خاندان کی ہوتی اتنا مال اپنے پاس رکھ لیتا، باقی ساری کھیتی وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا،
اور اس کے انتقال کے بعد یہ باغ وراثت میں اس کی اولاد کو مل گیا۔ اس کی اولاد اب اس باغ کی جو ہے ذمہ دار بن گئی اور ان کے ہاتھ میں اب یہ باغ آ گیا۔ تو اس کی جو اولاد تھی انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت بہترین فصل ہماری ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ فصل ہماری ہے، یہاں پہ کام ہم کرتے ہیں، کھیتی ہم جو ہے اگاتے ہیں، اس کی سارے مینٹیننس ہم کرتے ہیں، کوشش ہماری، محنت ہماری، مال ہمارا۔ ارے ہمارا باپ تو بڑا احمق آدمی تھا، بڑا بیوقوف انسان تھا، پوری محنت کرتا تھا، لوگوں میں مال بانٹ دیتا تھا۔ کتنا اچھا ہوگا کہ اگر ہم اس مال کو پورا کا پورا اپنے پاس جمع کر لیں۔ آدھا مال ہم رکھتے ہیں اپنے پاس تبھی ہم اتنے مالدار ہیں، تو کتنا اچھا ہوگا سارا مال اگر اپنے پاس رکھ لیں، کسی غریب مسکین کو 1 روپیہ نہ پہنچنے دے۔ ہماری محنت کی کمائی ہے، ہمارے خون پسینے کی کمائی، ہم کسی کو کیوں دے؟ لہذا ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ اب کھیتی کٹنے کا وقت آ چکا ہے، اور لوگ جانتے ہیں، غریب لوگ، مسکین لوگ جانتے ہیں کہ کل کھیتی کٹنے والی ہے، اور جیسے ہمارے والد کا معمول تھا کہ جب کبھی کھیتی کٹنے کا وقت آتا یہ لوگ معمول کے مطابق اس دن وہاں جمع ہو جایا کرتے تھے، تو کل بھی غریب لوگ آ جائیں گے، کھیتی اتارنے کے بعد اپنا حق مانگیں گے۔ لہذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ کھیتی ہم راتوں رات جا کے اتار لیں گے، رات میں جائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، باغ میں ہم داخل ہوں گے، ساری کھیتی ساری فصل اتار لیں گے، غریبوں کے باغ تک پہنچنے سے پہلے، مسکینوں کے آ کر حق مانگنے سے پہلے ہم باغ سے سارا مال لے کر نکل جائیں گے، کسی کو 1 روپیہ پہنچنے نہیں دیں گے، اپنا سارا مال حفاظت سے ہم اپنے گھر تک پہنچا لیں گے، اس طرح سے ہم غریبوں سے چھٹکارا پا لیں۔ یہ سوچ کر وہ لوگ رات میں اٹھے، آدھی رات کو اٹھ کر وہ جو وارثین تھے، جو بیٹے تھے، پورے سب مل کر ایک دوسرے کو آواز لگانے لگے کہ اٹھو اٹھو، رات ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں کھیت کی طرف، جانا ہے، جا کر وہاں سے کھیتی اتارنا ہے، فصل اتار لیں گے اور اس کے بعد جمع کر کے گھر لا لیں گے، ورنہ صبح ہو جائے گی تو فقیر اور مسکین لوگ آ جائیں گے، ان کو بھی پھر مال دینا پڑے گا، چلو فوراً جلدی چلو۔ اس کے بعد نکلتے ہیں، راستہ بھر وہ لوگ ایک دوسرے سے جو ہے کان میں بات کرتے، دھیمی آواز میں بات کرتے۔ رب العالمین نے کہا کہ وہ لوگ دھیمی آواز سے بات کرتے ہوئے جا رہے تھے تاکہ کسی کو ان کی آواز جو ہے سنائی نہ دے۔ اگر کوئی آواز سن لے گا اور سمجھ جائے گا کہ یہ لوگ باغ کی طرف جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اشارہ کر دے اور غریب لوگ بھی آ کر کہیں جمع ہو نہ جائے۔ یہ سوچ کر دبے پاؤں خاموشی سے کان میں بات کرتے ہوئے، دھیمی آواز میں بات کرتے ہوئے یہ لوگ اب اپنے باغ کی طرف جانے لگے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی کرنی دیکھیے، جب ان لوگوں نے نیت خراب کی رات کے وقت میں کہ ہمیں اپنا سارا مال اپنے حق میں لے لینا ہے، ہم کسی غریب مسکین کا حق نہیں دیں گے، جیسے انہوں نے رات میں نیت اپنے گھر میں خراب کی، رب العالمین کا عذاب وہاں باغ پر آ گیا۔ رب العالمین نے رات ہی رات وہاں عذاب بھیج دیا، اور ایسا عذاب رب العالمین نے بھیجا کہ اس عذاب کی وجہ سے باغ ایسے صاف ہو گیا دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا تھا۔ کل یہاں پہ جو کھیتی تھی، جس نے اس کھیت کو دیکھا تھا، اگر اس کے بعد وہ جائے تو پہچان نہیں سکتا کہ یہی وہ کھیتی ہے، کہ یہی وہ مقام ہے جہاں لہلہاتی ہوئی کھیتی، لہلہاتی ہوئی فصل موجود تھی، پہچان نہیں سکتا۔ ویسا رب العالمین کا عذاب آیا، ساری فصل ختم ہو گئی۔ مفسرین نے الگ الگ باتیں بتائی ہے، کسی نے کہا کہ رب العالمین نے ٹڈیاں بھیجی جو ٹڈیاں کے سارے کھیت کو کھا کے اڑ گئی، کسی نے کہا کہ آسمان سے کچھ خاص عذاب آیا، الغز عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ ساری فصل ان کی ختم ہو گئی۔ اب یہ دوسری طرف اپنی پلاننگ میں، اپنے مشوروں میں مصروف ہیں، اور دبتے دباتے پاؤں جا رہے ہیں کھیت کی طرف۔ پہنچے اپنے کھیت کے پاس، رات کا وقت ہے، دیکھا کھیت کو، تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کو کہنے لگے، وہ لوگ کہہ رہے یہ تو ہم گمراہ ہو گئے، ہم تو دوسرے راستے پہ آ گئے، لگتا ہے کہ راستہ بھٹک گئے، رات کی وجہ سے یہ وہ جگہ نہیں ہے، ہماری جگہ نہیں، ہمارا کھیت نہیں ہے، ہم راستہ بھٹک کر کسی اور جگہ آ گئے۔
وہ خود وہ لوگ جو رات سے پہلے اپنے کھیت کو دیکھ کر گئے تھے، جو لوگ کہ اپنے کھیت کو اچھی طرح سے واقف تھے، وہ لوگ اب کھیت کو دیکھ کر پہچان نہیں پا رہے ہیں کہ وہی جگہ ہے جو جگہ پر کہ ہماری کھیتی تھی۔ اب ایک دوسرے کو کہنے لگے لگتا ہے ہم گمراہ ہو چکے ہیں، ہمارا راستہ بھٹک چکے ہیں ہم، چلو دوسری طرف شاید ہماری جگہ ہے وہاں جاتے ہیں۔ پھر اطراف میں دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہی ہمارا مقام ہے، یہی ہمارا کھیت ہے، یہیں ہماری کھیتی اگی تھی، یہیں کل تک لہلہاتی ہوئی فصل موجود تھی۔ اس کے بعد اندازہ ہو گیا کہ رب العالمین کا عذاب یقیناً آیا ہے، جس کی وجہ سے کہ سارا کھیت ختم ہو گیا، ساری فصل ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ان کو یہ شرمندگی اور احساس بھی ہوا کہ یقیناً یہ رب العالمین کا عذاب ہے، ہم نے نیت خراب کی، رب العالمین نے عذاب نازل فرما دیا۔ اس کے بعد اب ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تم نے کہا تھا کہ مسکینوں کو نہیں دیں گے، تم نے کہا تھا فقیروں کو نہیں دیں گے، ان کو دے دیتے تو ان کا بھی بچ جاتا، اپنا بھی بچ جاتا، لیکن تم نے کہا تھا کہ ان کو نہیں دیں گے، تم نے کہا تھا، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے۔ اس کے بعد پھر سب مل کر ایک ساتھ کہنے لگے کہ یہ ہم تمام کی کوشش تھی، ہم تمام کی غلطی تھی، ہم رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہ کی، اور اس کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ رب العالمین سے ہمیں اچھی امید ہے کہ یہ تو دنیا میں چلا گیا، لیکن ہمارے گناہ کی سزا اتنی ہی ہو، قیامت کے دن ہمیں سزا نہ ملے، ہم رب العالمین سے امید رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اب وہ اپنے کھیت سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ حضرات، یہ دراصل ایک واقعہ ہے دیکھنے میں، لیکن اگر آپ اس کے ایک ایک پہلو پر غور کریں، ایک ایک جو ہے پہلو پہ آپ اگر اپنی فکر کو دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایک ایک حصے میں میرے اور آپ کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، بہت سی نصیحتیں اس واقعے میں ہم تمام کے لیے، اگر ہم اس میں غور کرنے کے لیے بیٹھیں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ پہلے ان کا باپ تھا، وہ کھیتی کیا کرتا تھا، مال جمع ہوتا، غریبوں میں بانٹتا تھا، اپنا بھی حق رکھتا تھا۔ یہ باپ کی عادت تھی لوگوں میں مال تقسیم کرنا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ نعمت اللہ کی ہے، میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں، اللہ کے بندوں کو بھی دیتا ہوں، یہ سوچ کر وہ لوگوں میں اپنا مال تقسیم کیا کرتا تھا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل پسند آتا، اللہ اس کے مال میں اضافہ کرتا چلا جاتا تھا۔ اکیلا تھا لیکن باغ میں ترقی ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد نااہل اور ناخلف بیٹے آئے، سب نے مل کر مصروفیت کے ساتھ پلان بنایا، منصوبہ بنایا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ رب العالمین کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ اس سے ہمیں نصیحت یہ ملتی ہے کہ ہماری محنت، ہماری کوشش کوئی معنی نہیں رکھتی، رب العالمین کا فضل، رب العالمین کا احسان اصل چیز ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہ صحیح سے پڑھنا جانتے ہیں، جن کے پاس نہ کسی کام کی مہارت ہے، جن کے پاس کوئی فن موجود نہیں ہے، لیکن اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ ان کے اطراف میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ان کے سامنے اور پیچھے ان کے جو ہے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے برخلاف دیکھیں آپ کتنے لوگ ماہر فن ہیں، کتنی بڑی ڈگریاں لے کر پھر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے۔ پہلے بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کی نیت ہے۔ نیت صاف انسان کی ہونی چاہیے، انسان کے دل میں فراقی ہونی چاہیے، بخیلی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مال میرا بھی ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی ہے، میں خود بھی کھاتا ہوں، دوسروں کو بھی دیتا ہوں۔ یہ سوچ کر انسان کو اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیے۔ یہ پہلی نصیحت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ پر صرف بھروسہ نہ کریں، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی محنت پر صرف بھروسہ نہ کریں، ورنہ آپ دیکھیں محنت تو انہوں نے کی تھی، ان کی بھی تو فصل تیار ہو چکی تھی، بس فصل کاٹنا باقی تھا، لیکن کیا ہوا؟ فصل کا ایک حصہ ان کے ہاتھ نہیں لگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی نیت کو خراب کر دیا۔ تو حضرات، نیت ہماری درست ہونی چاہیے، ہمیں اپنے مال میں تصرف صحیح طور پہ کرنا چاہیے۔ یہ پہلی نصیحت اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے۔ دوسری نصیحت اس واقعے میں جو رب العالمین نے ہمیں بتائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان، اللہ رب العالمین اس کو نعمتیں دے کر کبھی آزماتا ہے،
کبھی نعمتیں چھین کر آزماتا ہے۔ انسان کو رب العالمین کبھی نعمت دے کر آزماتا ہے تو کبھی اس سے نعمت کو چھین کر آزماتا ہے۔ کچھ ہیں جن کو اللہ نے دے کر آزمایا ہے، کچھ ہے جن کو اللہ نے ان کے پاس سے چھین کر آزمایا ہے۔ کسی کو اللہ نے مال کی نعمت دے کر آزمایا ہے، کسی سے مال چھین کر فقر و فاقے میں اسے مبتلا کر کے آزمایا ہے۔ تو انسان کو ان دونوں حالتوں میں سمجھنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے۔ اگر میں نعمت میں ہوں تو یہ نعمت میرے لیے آزمائش ہے، اور مجھے کرنا کیا چاہیے؟ اس نعمت کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ شکر گزاری کیسے ہوگی؟ شکر گزاری اس نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہوگی، چاہے وہ نعمت کچھ بھی ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ عہدہ ہو، چاہے وہ آپ کی ذاتی صلاحیت ہو، چاہے وہ آپ کا علم ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو۔ اگر نعمت ہے تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ کی جانب سے، ورنہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری بساط کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگوں تم تو فقیر ہو، تم تو محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، تعریف کے قابل ہے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان کا علم کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ کے علم کے سامنے؟ انسان کا مال کیا حیثیت رکھتا ہے اللہ کے مال کے سامنے؟ اللہ چاہے تو غریب کو اللہ رب العالمین مالدار بنا دیتا ہے، کچھ منٹوں میں مالدار کو غریب بنا دیتا ہے۔ کتنی ایسی مثالیں دنیا میں ہیں کہ بڑے مالدار خاندان سے تعلق تھا، اچانک کچھ ایسا ہوا کہ سارا مال ختم، اور اس کے بعد فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ فقر و فاقے میں زندگی گزرتی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ آگے بڑھتے چلے گئے اور دنیا کو دینے والے بن گئے۔ تو انسان کی ذاتی صلاحیتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، رب العالمین کا فضل، رب العالمین کا احسان ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نعمتوں کی قدر کرے اور نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اپنی طرف نہیں۔ نعمتوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرے، اپنی طرف نعمت کی نسبت نہ کرے کہ میرا مال ہے، میری اولاد اتنی بڑی جو ہے اتنے بڑے عہدوں پر ہے، میرے اتنی شان لوگوں میں ہے، میں اتنے بڑے عہدے پر فائز ہوں، میرے جسم میں اتنی طاقت ہے۔ انسان کبھی نعمت کی جو ہے نسبت اپنی طرف نہ کرے، اللہ کی طرف کرے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پہ احسان ہے، اللہ نے مال مجھے دیا ہے، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے۔ انسان نعمت کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرے۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں رب العالمین نے دو واقعات بتائے ہیں، جن دو واقعات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نعمت کی قدر کرنے پر اور نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کرنے پر کیا ہوتا ہے، اور نعمت کی ناقدری کرنے، ناشکری کرنے اور نعمت کی نسبت اپنے آپ کی طرف کرنے پر کیا ہوتا ہے۔ پہلا واقعہ آپ قارون کا دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ اللہ رب العالمین نے اتنا مال اسے دیا تھا، اتنا مال اسے دیا تھا کہ خود رب العالمین یہ بات فرماتے ہیں کہ اتنا مال، اتنے خزانے اس کے پاس تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے انسان کافی نہیں ہوتے تھے، کئی اونٹ لگانا پڑتا تھا اس کے خزانے نہیں، خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے خزانے کتنے تھے ہوں گے، اس کا مال کتنا تھا ہوگا، اللہ نے کتنا کچھ عطا کیا ہوگا اس کو۔ اتنا کچھ تھا کہ خزانوں کی چابیاں تک کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھی، اتنا کچھ اللہ نے اسے دے رکھا تھا۔ لیکن اس شخص نے، جب اس کے دور کے لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے تم پر، اللہ کی شکر گزاری کرو، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری میں زندگی گزارو، اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا کہ اللہ کی نعمت یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے، یہ تو سارا جو مال مجھے ملا ہے یہ میرے علم، میری صلاحیت، میری محنت، میرا ہے، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، نعوذ باللہ۔ اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ ساری جو چیزیں، یہ ساری جو دولت ہے،
دولت کے نشے میں آ کر کہنے لگا یہ سب مجھے اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے، کسی رب العالمین کا احسان مجھ پر نہیں ہے۔ رب العالمین نے ایسے عذاب میں دوچار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے اسے زمین میں دھسایا اس وقت، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا چلا جائے گا، قیامت کے دن تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا، زمین کے اندر جاتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ نے اس کو اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بہت اونچا ہو گیا، رب العالمین نے اسے نیچے کر دیا، اس کو نیچلا کر کے رب العالمین نے بتا دیا۔ انسان جب نعمتوں کی نسبت اپنی طرف کرنے لگ جاتا ہے کہ میرا ہے، میری صلاحیت، میری طاقت، میری محنت، رب العالمین کا عذاب اس پہ نازل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف آپ دوسرا واقعہ دیکھیے سلیمان علیہ السلام کا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، ربی حب لی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت نصیب فرما کہ جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، ایسی بادشاہت مجھے عطا فرما۔ اور اللہ نے دعا قبول کی، ایسی بادشاہت عطا فرما دی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے لشکر میں پرندے بھی تھے، ان کے لشکر میں جنات بھی تھے، ان کے لشکر میں چرند پرند تھے، حتیٰ کہ حد تو یہ تھی کہ ہوائیں ان کی اجازت سے چلا کرتی تھی۔ ہواؤں کو کہتے کہ فلاں مقام کی طرف چلو تو ہوا اس طرف چلا کرتی تھی، ہواؤں کو جہاں کہتے کہ ادھر کی طرف چلو تو ہوا خود اس طرف چلا کرتی تھی۔ اللہ نے اتنی بہترین نعمتیں ان کو عطا فرمائی، اتنی عظیم بادشاہت عطا فرمائی۔ ان کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھ کر لوگوں سے کہتے، اپنی مجلس کے لوگوں سے، کہ ملکہ سبا نام کی ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک وزندار اور بہت قیمتی اس کے پاس ایک عرش، اس کا ایک تخت ہے جس پر وہ بیٹھتی ہے، لہذا تم میں سے کون ہے جو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے میرے پاس وہ تخت کو پہنچا دے۔ ایک عفریت جنوں میں سے ایک سرکش جن کہتا ہے کہ آپ مجھے مہلت دیجئے، آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لا کر آپ کے پاس وہ تخت جو ہے رکھ دوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات ہے کہ کئی ہزار کلومیٹر کا سفر وہاں جانا بھی ہے، ایک وزن بھاری اور بڑی چیز کو اٹھانا ہے، اکیلے اس کو اٹھا کر وہاں سے پھر لانا ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ جن اتنا طاقتور، اتنا باصلاحیت کہتا ہے کہ آپ کی اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں آپ کے پاس وہ تخت لا کر پیش کر دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے اس کے مقابلے میں، یہ تو بہت بڑی مدت ہو گئی، بہت ٹائم لگ جائے گا اس کو، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ عرش آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے کیا، ان کی پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور کے سفر سے اس نے اس تخت کو ان کے سامنے پیش کر دیا۔ جب جو ہے سلیمان علیہ السلام نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے تحت، ان کی ماتحتی میں، ان کی حکمرانی میں ایسے جنات اور ایسے باصلاحیت لوگوں کو رکھا ہے جو اتنا کچھ کارنامے انجام دے سکتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے ان کے سامنے دو چیزیں تھیں۔ سلیمان علیہ السلام اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کر سکتے تھے کہ میری حکومت ہے، میرے پاس ایسے باصلاحیت لوگ ہیں، میرے پاس ایسے جنات ہیں، کہہ سکتے تھے، لیکن آپ دیکھیے سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر، لیبلونی، تاکہ رب العالمین مجھے آزمائے کہ میں اس کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں یا نافرمانی اس کی کرتا ہوں۔ شکر ادا کیا، اللہ رب العالمین نے بادشاہت میں اور اضافہ فرمایا، ساری دنیا میں کوئی آپ کے مقابلے کا آپ کے وقت میں نہیں تھا۔ حضرات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان چاہے اس کے پاس کوئی بھی نعمت ہو، اس کو چاہیے کہ اس نعمت کو اس نظر سے دیکھے کہ یہ رب العالمین کا فضل ہے مجھ پر، اور جب رب العالمین کا فضل ہے تو مجھے اس نعمت کو انہی کاموں میں استعمال کرنا ہے جو کام رب العالمین کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ نے آنکھ کی نعمت ہمیں دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں استعمال کریں۔
اللہ نے کانوں کی نعمت دی، ہم سن سکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں سن نہیں پاتے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کی قدردانی کریں اور وہی چیزیں سنیں جو رب العالمین کو راضی کرتی ہیں۔ اللہ نے زبان دی ہے، ہم بول سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نعمت کی قدردانی کریں، زبان سے ایسے کلمات نکالیں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہیں، اور ایسے کلمات اپنی زبان پہ نہ لائیں جو رب العالمین کو ناپسند ہیں۔ اللہ نے طاقت دی ہے ہمارے جسم میں، ہم صحت مند ہیں، کتنے لوگ بیمار ہیں، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صحت کا صحیح استعمال کریں، اپنی طاقت کا صحیح استعمال کریں، اللہ کی عبادت میں ہم اپنے وقت کو گزاریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ میری محنت، میرا بزنس، میری کوشش ہے، یہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سوچیں کہ رب العالمین نے مجھے دیا تھا ورنہ میں کیا تھا۔ جیسے دوسرے لوگ غریب فقیر ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی فقیر ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث قدسی میں یہ بات ارشاد فرمائی، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، کہ اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، تم میں کے جتنے ہیں سب گمراہ ہیں، الا من ہدیت، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں۔ ہدایت انسان کی ذاتی صلاحیت نہیں ہے، انسان کی کمائی ہوئی چیز نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا فاستہدونی اہدیکم، مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جاع الا من اطعمت، اے میرے بندو تم میں کے سب بھوکے ہیں سوائے اس کے جسے میں کھلا دوں۔ رب العالمین کھلا رہا ہے، ہم اپنی صلاحیت سے نہیں کھا سکتے۔ رب العالمین رزق فراہم کر رہا ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے کہا فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے رزق طلب کرو میں تمہیں رزق دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم میں کے سب برہنہ ہیں، کسی کے پاس اپنا کپڑا فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ الا من کسیت، سوائے اس کے جسے میں کپڑا فراہم کروں، جس کو میں کپڑا پہناؤں۔ انسان نہ کپڑا اپنا پہننے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ اپنا رزق انتظام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ ہدایت کا راستہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں رب العالمین کا فضل ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے رب العالمین کی طرف اس کی نسبت کریں اور رب العالمین کی شکر گزاری میں اپنی زندگی کو گزارے۔ رب العالمین جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے ان چیزوں میں اپنی نعمتوں کو ہم صرف کرنے کی کوشش کریں، اور رب العالمین جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو اور ان نعمتوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد حضرات ایک آخری بات بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات بتائی کہ یہ باغ والے لوگ ان کا یہ منصوبہ، ان کی یہ سوچ تھی کہ ہم اپنے مال کو اگر بچا لیں گے، اگر غریبوں کو نہیں دیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ظاہر میں بھی آپ اگر سوچیں ایک معمولی انسان کا ذہن لے کر، آپ کو یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ انسان اپنے 100 روپیوں میں سے اگر 50 کسی کو دیتا ہے تو اس کے 50 کم ہو گئے۔ اب اس کے پاس 50 روپے بچے ہیں، اس کا گھاٹا ہوا، نقصان ہی ہوا ہے، اس کا فائدہ کہاں ہوا؟ آپ اگر ایک معمولی ذہن لے کر سوچیں گے تو آپ کو یہی بات نظر آئے گی۔ لیکن اللہ رب العالمین کا قاعدہ اور قانون آپ دیکھیے کہ جب تک باپ 100 میں سے 50 کو بانٹتا رہا، اپنے مال کا مقررہ حصہ بانٹتا رہا، اسے بھی روزی ملتی رہی، غریبوں مسکینوں کو بھی روزی ملتی رہی۔ لیکن جب سارا مال ہتھیانے کی فکر ہوئی تو رب العالمین نے ان کو بھی محروم کیا، رب العالمین نے ان کو بھی محروم کیا۔ 100 میں 50 تو دور کی بات، 100 میں 1 روپیہ حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ بہت بڑی نصیحت کی بات ہے کہ ہم اپنے ظاہری ذہن سے جو باتیں سوچتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مال میں سے صدقہ و خیرات کریں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقص الصدقۃ من المال شیء، کہ صدقہ مال میں سے کچھ کم نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں ظاہری طور پہ کہ کم ہو گیا، لیکن دراصل وہ اتنا ہی رہتا ہے یا اس سے بڑھ جاتا ہے، اس میں برکت رب العالمین کی جانب سے نازل ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر ہم مسکینوں کا حق ماریں گے،
اگر ہم غریبوں کا حق ماریں گے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ یہاں اللہ نے عذاب نازل کیا، عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے دکھ گیا، ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ مال فنا برباد ہو چکا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مال اسی طرح فنا برباد ہو جائے۔ نعمتوں کو رب العالمین اس سے برکت چھین کر بھی رب العالمین عذاب کو نازل کرتا ہے۔ انسان لاکھوں کماتا ہے لیکن اس کو سکون میسر نہیں، انسان کے پاس کروڑوں روپیہ ہے لیکن پیٹ کو کھا نہیں سکتا ہے، انسان کے پاس بہت کچھ ہے لیکن اس کے پاس محبت کرنے والا کوئی نہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے مال جمع کر کے رکھتا ہے لیکن بڑے ہو کر وہ اولاد اس کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ یہ مال میں بے برکتی ہے جو انسان کے مال میں نازل ہوتی ہے عذاب کے طور پر، جب وہ مال سے غریبوں کا حق نہیں نکالتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مال کو جمع تو کر رہے ہیں، ہم مالدار بنتے جا رہے ہیں، لیکن برکت اس سے اٹھا لی جائے تو مال کوئی فائدے کا مال باقی نہیں رہتا۔ لہذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اخیر میں یہی پیغام میں آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا کہ قرآن میں جو واقعات رب العالمین نے بیان کیے ہیں ان واقعات کو پڑھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کا ترجمہ خریدیے۔ ہم کتنی چیزیں خریدتے ہیں، ہمارے جسم پہ موجود ایک جوڑا کپڑا 1000 روپے کا ہے، قرآن کا ترجمہ آپ کو 1000 روپے سے کم میں میسر ہو جائے گا۔ قرآن پڑھیے، لے کر اپنے گھر میں قرآن رکھیے، اپنے بچوں کو قرآن کے واقعات سنائیے۔ ہمارے بچے آج غیر مسلموں کے معبودوں کے واقعات جانتے ہیں لیکن یہ واقعات نہیں جانتے جس میں اللہ نے نصیحتیں رکھی ہیں۔ اپنے گھروں میں قرآن کے واقعات کو پڑھیے، اپنے گھر والوں کو قرآن کے واقعات سنائیے، ان قرآنی واقعات کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ اس میں جو کام کرنے کے بتائے گئے وہ کام کیجیے، جن کاموں سے روکا گیا ان کاموں سے رکنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے مال میں ایک مقررہ حصہ مسکینوں غریبوں کا رکھیے۔ اللہ رب العالمین کی نعمت کی شکر گزاری کیجیے، رب العالمین کی نعمتوں کو رب العالمین کی شکر گزاری میں صرف کیجیے، ناشکری میں صرف نہ کیجیے۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن کریم کو بغور پڑھنے اور اس میں موجود واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اس کی دی گئی تمام نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو لوگ غریب مسکین ہیں ہمیں رب العالمین ان کی مدد کرنے اور ان کی محتاجی کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو مالدار ہیں رب العالمین ان کو اپنے مال کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔